حضرت عثمان کی ایج بہت ہی کم تھی. ان کے والد عفان کسی سفر سے واپس آتے ہوئے فوت ہو گئے. فوت ہونے سے پہلے عفان کے 2 ہی بچے تھے, بیٹا عثمان اور بیٹی آمنہ. اسلام بنو امیہ بھی حضرت عثمان جیسے پاورفل انسان پر ظلم کرنے لگے. کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک چچا حکم انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا کرتے تھے. ان کا پورا خاندان انہیں اسلام چھوڑنے کا کہتا رہتا تھا, لیکن حضرت عثمان اس سب کے بعد بھی اپنے خاندان کے خلاف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. اس کے کچھ ہی عرصے کہ جو بھی مسلمان اس یہودی سے یہ کنواں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے کھول دے گا, اس کی جگہ جنت میں ہوگی. اب مدینہ میں آف کورس کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اتنے سخت حالات میں اس کنویں کو افورڈ کر سکتا ہو, لیکن صرف ایک شخص ایسا تھا جس کا بزنس شام, یمن اور اب حبشہ تک پھیلا ہوا تھا, حضرت عثمان. حضرت عثمان سیدھا اس یہودی کے پاس گئے, لیکن اس یہودی نے کہا کہ میں یہ کنواں نہیں بیچنا چاہتا. اس یہودی نے یہ آفر خوشی سے ایکسپٹ کر لی, لیکن کچھ دنوں بعد اسے پتا چل گیا کہ یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے, کیونکہ جس دن یہ کنواں حضرت عثمان کے پاس ہوتا تھا اس دن مدینہ کے سارے لوگ آ کر اس کنویں سے پانی بھر کر لے جاتے تھے, اور اگلے دن یہودی کے پاس کوئی بھی پانی لینے کے لیے نہیں آتا تھا. مطلب اس کنویں سے یہودی کی کمائی بالکل. السلام علیکم ایوری ون, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے. آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہے دا بلینئر صحابی. تو کوہستانی چینل سے ویڈیو ہے, اور اس میں حضرت عثمان جو تھے وہ بلینئر تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے. تو چلیے ڈیٹیل میں تو ہمیں اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا. تو چلیے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو, اور اس ویڈیو کا اوریجنل لنک ڈسکرپشن باکس میں ہم وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. 10 سال کی خلافت کے بعد حضرت عمر دنیا سے چلے گئے, لیکن ان کے وفات کے صرف 3 دن بعد حضرت عثمان مسلمانوں کے نئے خلیفہ بنے, جو ایک بڑے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے بھی تھے. جس کے بعد حضرت عثمان 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے, جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ایک قرآن پر یونائٹ کیا, اسلام کی پہلی کرنسی بنائی, مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کو ایکسٹینڈ کیا, جو آج تک جاری ہے. لیکن خلافت کی سب سے پہلی اور بڑی بغاوت بھی حضرت عثمان کے دور میں ہی ہوئی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سب کے بعد بھی لوگ باقی 2 خلیفاؤں کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں, لیکن حضرت عثمان کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں. حالانکہ حضرت عثمان کی سٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے, کیونکہ حضرت عثمان خلیفہ بننے سے بہت سال پہلے مکہ کے کسی عام گھر میں نہیں, بلکہ مکہ کے سب سے رچ خاندان بنو امیہ میں پیدا ہوئے, اور ان کے والد عفان کا مکہ میں کپڑوں کا بہت بڑا بزنس تھا, جو مکہ سے باہر روم اور یمن تک پھیلا ہوا تھا. لیکن اچانک ایک دن جب حضرت عثمان کی ایج بہت ہی کم تھی, ان کے والد عفان کسی سفر سے واپس آتے ہوئے فوت ہو گئے. فوت ہونے سے پہلے عفان کے 2 ہی بچے تھے, بیٹا عثمان اور بیٹی آمنہ. اسلام سے پہلے عرب کا سسٹم یہ تھا کہ باپ کے مرتے ہی سارا کا سارا مال اس کے بیٹے کی طرف جاتا تھا, اور بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا. اسی لیے آف کورس عفان کا پورا بزنس اور سارا مال بہت ہی کم ایج میں حضرت عثمان کو ملا, جس کی وجہ سے بہت ہی کم ایج میں حضرت عثمان مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک بنے. اسی لیے مکہ کے سارے جوان لڑکے حضرت عثمان کو ایک رول ماڈل کی طرح دیکھتے تھے. اتنا زیادہ پیسہ ہونے کے بعد حضرت عثمان نے مکہ کے باقی شہزادوں کی طرح ایک عیاشی کی زندگی گزارنے کی بجائے اپنے خاندان کے بزنس پر فوکس کیا, اور اسے ایک انٹرنیشنل بزنس بنایا. اپنے اسی بزنس کی وجہ سے حضرت عثمان مکہ میں اتنے فیمس ہوئے کہ مکہ کی مائیں اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی
کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ اب جب حضرت عثمان مکہ میں اپنے کپڑوں کا بزنس کر رہے تھے، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم ایک دوسرے آدمی کا بزنس بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی سے ان دو گریٹ صحابہ کی دوستی شروع ہوئی۔ ناؤ جب حضرت عثمان کا بزنس مکہ میں اپنی پیک پر تھا، ایگزیکٹ اسی ٹائم مکہ کے ایک غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بعد سب سے پہلے اسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ سیدھا اپنے دوست عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بھی اسلام کی طرف لے کر آئے۔ حضرت عثمان، جنہیں مکہ کے جوان اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے، ان کا اسلام قبول کرنا پورے مکہ اور اسپیشلی ان کے خاندان بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ حضرت عثمان کے بعد سب کو اس بات کا پتا تھا کہ اب مسلمانوں کو پیسوں کی زیادہ کمی نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت عثمان بنو امیہ کے پہلے اور اکیلے شخص تھے جنہوں نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے تو پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ صرف اپنے خاندان بنو ہاشم کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اسی لیے لوگ اسلام کو صرف ایک قبیلے کا ریلیجن سمجھتے تھے۔ لیکن اچانک ایک دن قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی، سورہ مسد، جس میں اللہ نے مکہ کے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے بہت ہی سخت الفاظ یوز کیے، تاکہ ان آیتوں کی وجہ سے سب کو پتا چل جائے کہ اسلام کسی خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا، جس چچا کے بارے میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی تھی، اسی کے دو بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو اب جب ان آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب اور اس کی بیوی کو پتا چلا تو انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، تو وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے ان کی بیٹی رقیہ کا ہاتھ مانگا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کا خاندان بنو امیہ آخر اور برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ یہ بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی تھی۔ تو اب بالکل باقی مسلمانوں کی طرح بنو امیہ بھی حضرت عثمان جیسے پاورفل انسان پر ظلم کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک چچا حکم انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا کرتے تھے، اور ان کا پورا خاندان انہیں اسلام چھوڑنے کا کہتا رہتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان اس سب کے بعد بھی اپنے خاندان کے خلاف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد مکہ میں آخر ایک ایسا ٹائم آیا کہ اب کچھ مسلمان اب اور یہاں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ اب مکہ والوں نے مکہ کے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عرب کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کریں، جہاں ایک نیک بادشاہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت عثمان اپنی بیوی رقیہ اور کچھ اور مسلمانوں کے ساتھ عرب کو چھوڑ کر ایتھیوپیا مطلب حبشہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر اگین حضرت عثمان نے اپنی بزنس کی نالج کو یوز کر کے ایک نیا بزنس اسٹیبلش کیا۔ اب جب حضرت عثمان یہاں حبشہ میں تھے، وہاں مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کر کے ان پر بہت ظلم کیا، لیکن حضرت عثمان مکہ سے بہت دور ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکے۔ 4 سال حبشہ میں گزارنے کے بعد اچانک حبشہ میں ایک افواہ پھیلی کہ مکہ کے سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور باقی مسلمان حبشہ چھوڑ کر واپس مکہ کی طرف آئے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ بالکل جھوٹ تھا۔ لیکن اب مکہ سے واپس حبشہ جانے کے بجائے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। अब मदीना मक्का से बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत ही गरीब इलाका था और वहां पर मुसलमानों के हालात इतने खराब थे कि उन्हें पीने के लिए पानी भी अवेलेबल नहीं था। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सारे मुसलमानों को जमा किया और उनसे कहा कि जो भी मुसलमान उस यहूदी से ये कुआं बेर रोमा खरीद कर मुसलमानों के लिए खोल देगा, उसकी जगह जन्नत में होगी। अब मदीना में ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा नहीं था जो इतने सख्त हालात में इस कुएं को अफोर्ड कर सकता हो, लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसका बिजनेस शाम, यमन और अब हबशा तक फैला हुआ था, हजरत उस्मान। हजरत उस्मान सीधा उस यहूदी के पास गए, लेकिन उस यहूदी ने कहा कि मैं ये कुआं नहीं बेचना चाहता क्योंकि इस कुएं के पानी पर उसने टैक्स लगाया था और इस पानी को बहुत महंगा बेचता था। तो हजरत उस्मान ने इस यहूदी के साथ एक डील की और उससे आधा कुआं खरीदा। मतलब एक दिन ये कुआं हजरत उस्मान का होगा और एक दिन यहूदी का। उस यहूदी ने ये ऑफर खुशी से एक्सेप्ट कर ली, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चल गया कि ये उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जिस दिन ये कुआं हजरत उस्मान के पास होता था उस दिन मदीना के सारे लोग आकर इस कुएं से पानी भरकर ले जाते थे और अगले दिन यहूदी के पास कोई भी पानी लेने के लिए नहीं आता था। मतलब इस कुएं से यहूदी की कमाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो इस यहूदी ने हजरत उस्मान के पास आकर मजबूरन उन्हें सारा कुआं बेच दिया और इस तरह हजरत उस्मान ने 20,000 दरहम में ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए डोनेट कर दिया। ये हजरत उस्मान की इतनी बड़ी डोनेशन थी कि इसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है, क्योंकि ये कुआं और इसके पास जमीन आज तक हजरत उस्मान के नाम पर सऊदी अरब में रजिस्टर्ड है। और इस कुएं और इसके आसपास जमीन से जितनी इनकम आती है उससे हजरत उस्मान के नाम पर ही मदीना में एक बहुत बड़ा होटल बनाया गया है। ये होटल हर साल हजरत उस्मान के नाम पर 50 मिलियन रियाल कमाता है, 5 करोड़ रियाल, जो ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसे पूरा का पूरा गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। मतलब हजरत उस्मान वाहिद सहाबी है जिनके नाम से आज तक अल्लाह की राह में करोड़ों दिए जाते हैं। ये कुआं खरीदने के कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का टाइम आया, जंगे बदर, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 313 मुसलमानों की फौज लेकर बदर की तरफ रवाना हुए। लेकिन मसला यह था कि हजरत उस्मान मुसलमानों की इस फौज में नहीं थे, क्योंकि उनकी बीवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया की तबीयत बहुत खराब थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को मदीना में रहने का हुक्म दिया। लेकिन अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जंगे बदर लड़ने में बिजी थे, वहां उनकी बेटी रुकैया की तबीयत बहुत खराब हुई और वो इस दुनिया से चली गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर जीत कर वापस मदीना पहुंचे तो मुसलमान बहुत खुश थे और जंग जीतने का जश्न मना रहे थे। लेकिन उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बेटी रुकैया की मौत की खबर दी गई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जीत के दिन भी बहुत दुख हुआ। रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मौत के बाद मदीना के लोगों ने देखा कि हजरत उस्मान बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगे, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रुकैया की मौत का दुख तो मुझे है ही, लेकिन मुझे इस बात का भी गम है कि उनके जाने के बाद मेरा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टूट चुका है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम की शादी भी हजरत उस्मान से कराई, जिसके बाद हजरत उस्मान का नाम जुन्नुरैन पड़ा, मतलब 2 नूरों वाला। बदर की जंग ऐसा एक ही इवेंट था जिसमें हजरत उस्मान मुसलमानों के साथ शामिल नहीं थे, क्योंकि बदर के बाद हजरत उस्मान इस्लाम की हर बड़ी जंग, ओहद और खंदक जैसी बड़ी जंगों में शामिल थे। और इसके बाद आया हजरत उस्मान की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट,
کہ جب خندق کی جنگ کے بعد مسلمان مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، جیسے ہی مسلمان مکہ کے قریب پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ جاؤ اور مکہ کے لیڈر ابو سفیان سے بات کرو کہ ہم کسی جنگ کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا خاندان مکہ میں اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ میری حفاظت کر سکے، آپ میری جگہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، کیونکہ ان کا خاندان بنو امیہ ہے جن سے اس وقت مکہ میں کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پسند ہے اور انہوں نے حضرت عمر کو چھوڑ کر اس اتنی امپورٹنٹ ڈیل کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا۔ اب جب حضرت عثمان مکہ کی طرف چلے گئے تو لوگوں نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے حضرت عثمان سب سے پہلے جا کر کعبہ کا طواف کر کے واپس آ جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا میں عثمان کو جانتا ہوں وہ مجھ سے پہلے کبھی بھی طواف نہیں کرے گا۔ جیسے ہی حضرت عثمان مکہ پہنچے وہاں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ مکہ والوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ باقی مسلمانوں کو چھوڑے، آپ بڑے خاندان سے ہیں اور خود کعبہ کا طواف کر کے واپس چلے جائیں۔ لیکن حضرت عثمان نے انہیں کہا کہ میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طواف نہیں کروں گا۔ اب مکہ والے مسلمانوں کو بس تکلیف دینے کے لیے حضرت عثمان کے ساتھ اس ڈیل کو ڈیلے کرنے لگے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کئی دن تک مکہ میں ہی رہے۔ اچانک وہاں مسلمانوں کے کیمپ میں یہ افواہ پھیلی کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر عثمان کو شہید کر دیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی توہین تھی جسے ایکسپٹ کرنا امپاسبل تھا۔ اب تک مسلمان کسی جنگ کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن مکہ والوں کی اس حرکت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی اور مسلمانوں سے ایک درخت کے نیچے بیعت لینا شروع کی کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک حضرت عثمان کے بدلے کے لیے مکہ والوں سے لڑیں گے۔ جس کے بعد سارے مسلمانوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف سے بھی بیعت کی۔ مطلب مسلمانوں کی پوری فوج حضرت عثمان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن یہ جنگ کبھی ہوئی نہیں، کیونکہ یہ ایک جھوٹی افواہ تھی اور حضرت عثمان بالکل صحیح سلامت واپس آ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی امپورٹنٹ بیعت تھی کہ جس درخت کے نیچے مسلمانوں نے بیعت کی تھی اس درخت کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سب سے بہت سال بعد حضرت عمر کی خلافت میں جب بھی مسلمان حج کرنے آتے تھے وہ اس درخت کے پاس جا کر بھی حاضری لگاتے تھے، جو ایک ایسا کام تھا جس کا اسلام میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اسلام میں نئے نئے رواج بنائے، تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ اسی لیے آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ درخت آخر کہاں پر تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کی مدینہ میں اتنی اہمیت تھی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹی جنگ پر مدینہ سے کہیں دور چلے گئے، اور جانے سے پہلے انہوں نے اپنی جگہ مدینہ کا لیڈر حضرت عثمان کو بنایا۔ اس کے بعد اسلام کے ہر ایونٹ میں حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی رہے۔ خیبر، فتح مکہ، حنین، ان ساری جنگوں کے بعد آخر ایک ایسی جنگ آئی جس کی وجہ سے آج تک حضرت عثمان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام پورے عرب میں پھیل گیا، اور اب مسلمانوں کی جنگ سیدھا اس وقت کی سپر پاور رومن ایمپائر سے ہونے لگی۔ لیکن رومن ایمپائر سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال اور طاقت کی ضرورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے مسلمانوں کی 30,000 کی فوج جمع کی۔ تو اب 30,000 کی فوج کو مینج کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسلمان امت سے اپیل کی کہ جس سے جتنا ہو سکے اس فوج کی مدد کے لیے خرچ کرے، اور جو بھی اس فوج کی اپنے مال سے مدد کرے گا اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان
ला कर डोनेट कर दिया। हजरत उमर ने अपने घर का आधा सामान, मुसलमान औरतों ने अपने जेवर, और इवन एक गरीब सहाबी ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ खजूर लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, जिससे ऑफ कोर्स मुसलमानों की फौज को फायदा तो हुआ, लेकिन असल में इस पूरी फौज के पीछे सबसे ज्यादा फंडिंग सिर्फ एक ही सहाबी की थी, हजरत उस्मान। जब मुसलमान हर तरफ से तबूक की जंग के लिए जमा होने लगे तो हजरत उस्मान ने उनके लिए सबसे पहले 1000 ऊंट, 70 घोड़े, 10,000 गोल्ड कॉइन्स, 70,000 सिल्वर कॉइन्स, ये सब मुसलमानों की फौज को डोनेट कर दिए, जिसका अगर आज हिसाब लगाया जाए तो ये बिलियंस ऑफ रुपीस बनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सिक्कों को अपने हाथ में पकड़कर कहा, आज के बाद उस्मान जो भी करे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हजरत उस्मान और बाकी मुसलमानों की मदद से मुसलमानों की फौज मदीना से रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हुई, लेकिन ये फौज इतनी बड़ी थी कि सिर्फ इसके खाने पीने का खर्चा भी बहुत बड़ा था, और कुछ ही दिनों बाद इस फौज के खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मदद के लिए देखने लगे। ये देखकर हजरत उस्मान फुल स्पीड गए और एक बार फिर कई ऊंटों को खाने पीने की चीजों से भरकर मुसलमानों की फौज की तरफ लेकर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान के इस काफिले को दूर से आता हुआ देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने लोगों से कहा कि वो देखो, तुम्हारी मदद के लिए सुर्ख ऊंट सामान ला रहे हैं। और जैसे ये काफिला पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मैं उस्मान से खुश हूं और आप भी उस्मान से राजी हूं। अब मसला ये था कि जैसे ही मुसलमान तबूक की जंग के लिए पहुंचे, रोमन एम्पायर की फौज पहले ही वहां से भाग चुकी थी, मतलब कोई जंग हुई ही नहीं। तो अब चाहिए तो ये था कि हजरत उस्मान अपना सारा डोनेट किया हुआ माल मुसलमानों की फौज से वापस ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जंग ना होने के बावजूद भी अपना ये सारा माल मदीना की रियासत को डोनेट कर दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिन हजरत उस्मान से खुश रहे। इसीलिए उनकी वफात के बाद इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उस्मान को अपना बड़ा मिनिस्टर बनाया और हजरत उस्मान उसी तरह अपने बिजनेसेस की ताकत से मुसलमानों की इस खिलाफत को सपोर्ट करते रहे, जिसके बाद हजरत उमर की खिलाफत में भी हजरत उस्मान उनके सबसे बड़े मिनिस्टर्स में से रहे। लेकिन जैसे ही हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत उस्मान मुसलमानों के खलीफा बने, रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों को समझ आ गई कि यही टाइम है मुसलमानों की इस खिलाफत को खत्म करने का, और उन्होंने मुसलमानों की इस खिलाफत पर हर तरफ से हमला कर दिया। तो अब हजरत उस्मान ने यह प्रूव करना था कि वो हजरत उमर की इस इतनी बड़ी खिलाफत को डिफेंड कर सकते हैं या नहीं। सब्सक्राइब। तो ये थी वीडियो और बहुत अच्छी वीडियो थी, और इनकी तो सारी वीडियो अच्छी होती है, हर चीज एकदम डिटेल में बताते हैं, उनका बताने का तरीका भी इतना अच्छा होता है कि हमें इंटरेस्ट आता है। और उन्होंने बताया कि हजरत जो उस्मान थे वो काफी वहाँ के जो अमीर लोग थे उनमें से एक थे, और उन्होंने मुसलमानों की बहुत मदद की है, और वहाँ की पे जो जंग हुई उनमें जो पैसों से उन लोगों की इतनी मदद की, जो कि हालांकि जंग कैंसिल भी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुसलमानों की बहुत मदद की, और वो 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। तो गाइज ये था मेरा रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।